اہم ماحولیاتی مسائل اور حل کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ماحول سے مراد کسی جاندار کے ارد گرد کا جو علاقہ جو اس جاندار کی زندگی کی سرگرمیوں کو متاثر کرے، یہ ہے ماحول۔ ماحول جس میں طبعی خدوخال، آب و ہوا، مٹی اور قدرتی نباتات وغیرہ شامل ہیں، انسانی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ انسان کی وہ تمام سرگرمیاں جو کسی علاقے میں سر انجام دیتا ہے، چاہے معاشی ہوں یا سیاسی، سماجی ہوں یا مذہبی، معاشرتی ہوں یا اقتصادی، قدرتی ماحول ان سرگرمیوں پر اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ ماحولیاتی مسائل سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جو ماحول کے ناموافق یا غیر موزوں ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف انسانی زندگی بلکہ حیوانی، نباتاتی اور آبی زندگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ انسانی زندگی کی ابتدا میں انسانی وسائل، ضروریات محدود تھی، لیکن جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، اس کی ضروریات میں اضافہ ہوتا رہا۔ اپنی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے قدرتی وسائل کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس بے دریغ استعمال سے نہ صرف وسائل تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے، بلکہ ان کے استعمال سے ماحول بھی متاثر۔ ٹیکنالوجی کے زور میں اس کے نتیجے میں کئی ماحولیاتی مسائل نے جنم لیا۔ اب وہ کون سے ہیں جی؟ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آلودگی کے بارے میں۔ آلودگی موجودہ دور میں جہاں سائنسی ترقی نے انسان کے لیے بے پناہ سہولیات مہیا کی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی پیدا کیے ہیں جن کی وجہ سے ماحول کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان تمام میں سب سے اہم ماحولیاتی آلودگی ہے۔ کسی ایسی چیز کا ماحول میں شامل ہو جانا جو نہ صرف انسانی ماحولیاتی آلودگی کہلاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہوائی آلودگی، نمبر 2 زمینی آلودگی، نمبر 3 آبی آلودگی۔ تو سب سے پہلے ہوائی آلودگی کی بات کرتے ہیں۔ ہوائی آلودگی سے مراد ہوا میں نقصان دہ گیسوں کی مقدار میں اضافہ ہو۔ اب وہ کون سی ہیں؟ مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر آکسائڈ اور وغیرہ۔ فیکٹریوں اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں سے ہوا میں نقصان دہ گیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے قدرتی ماحول کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثلا اوزون کی تہ کا ختم ہونا اور زمین کا درجہ حرارت بڑھنا، جسے گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ اگر ہم ان کو مختلف حصوں میں بنا لیں تو یہ بات سمجھنے میں زیادہ آسان ہو جاتی ہے کہ ہوائی آلودگی ہو کیوں رہی ہے، پھر اس کا نقصان کیا ہے۔ اب اس کا نقصان ایک تو پہلے آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، اب آپ نے یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ یہ مختلف خطرناک بیماریوں کا باعث بن رہی ہے، مثلا پھیپھڑوں کا سرطان اور مختلف جلدی بیماری۔ اب اس کو کم کیسے کیا جائے؟ کم اس طرح سے کیا جائے کہ ہوا کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے انسان ترقی میں رکاوٹ تو نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن ایسے اقدامات ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں جن کے نتیجے میں زہریلی اور نقصان دہ گیسوں کا اخراج میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مثلا گاڑیوں کے لیے ایسے ایندھن کا استعمال جو کم آلودگی پھیلائیں، مثلا سی این جی وغیرہ۔ زیادہ سے زیادہ درخت اگائیں۔ اسی طرح کارخانوں اور فیکٹریوں میں
فلٹریشن پلانٹ کی تنصیب کریں. اس کے علاوہ ایسی گیسوں کا استعمال پر پابندی لگانی چاہیے جو ماحول کو نقصان پہنچا رہی، مثلا کلورو فلورو کاربن گیس کا استعمال. اب بات کرتے ہیں آبی آلودگی کی. تو آبی آلودگی سے مراد پانی میں جو مختلف زہریلے کیمیکلز کا شامل ہونا. فیکٹریوں سے خارج ہونے والے پانی میں بے شمار نقصان دہ کیمیائی مادے شامل ہوتے ہیں جو کہ دریاؤں، نہروں اور سمندروں کا حصہ بنتے ہیں. یعنی یہ جو سیوریج کا پانی ہے یہ نہروں میں، دریاؤں میں شامل کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو زیر زمین پانی میں مختلف قسم کے کیڑے مار ادویات اور کیمیائی کھادوں کے استعمال سے آلودہ ہو جاتا ہے. اب وہ کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ کھیتی باڑی کے لیے جو کیڑے مار ادویات کھیتوں میں ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد اس میں پانی شامل ہوتا ہے اور وہ پانی اس کے ساتھ مکس ہو کے زیر زمین پانی کو آلودہ کرتے ہیں. جو نہ صرف انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہے بلکہ نباتات اور آبی حیات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، پودوں اور جو پانی کے جانور ہیں. اب اس سے بچا کیسے جا سکے؟ بچا اس طرح سے جائے کہ پانی کی آلودگی کو بچنے کے لیے فیکٹریوں سے خارج ہونے والا جو پانی ہے اس کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر صاف کرنا چاہیے اور پھر اسے دریاؤں اور ندی نالوں میں ڈالنا چاہیے. اور دوسرا، وہ جو کیڑے مار ادویات ہے اور کھاد ہے اس کا استعمال کم سے کم کریں بھی ہم زیر زمین پانی کو آلودہ ہونے سے بچا سکیں. اب بات کرتے ہیں زمینی آلودگی کے بارے میں. زمینی آلودگی سے مراد سطح زمین پر گھریلو کوڑا کرکٹ اور فیکٹریوں اور ہسپتالوں کے زہریلے مواد کا پھیلاؤ، جس سے نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ یہ ماحول کو خراب کرنے کا بھی باعث بنتا ہے. زمینی آلودگی کو سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے. مثلا زہریلے مواد کو کسی جگہ دبا دیا جائے یا مخصوص درجہ حرارت کے اندر جلایا جائے اور باقی مواد کو ری سائیکلنگ کے عمل سے گزارا جائے اور دوبارہ اس کو قابل بنایا جائے استعمال کے. اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ کو دیسی کھاد بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ آج ہم نے ماحولیاتی مسائل کے بارے میں بات کی ہے. ماحولیاتی مسائل میں جو آلودگی ہے اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات چیت کی ہے کہ وہ ماحولیاتی آلودگی ہو کیوں رہی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. یہ تینوں باتوں کو ہم نے آج ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، یقیناً آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.